الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ترجمہ اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ یعنی کافروں کے بہکانے پر نہ ظاہر میں عمل کرو نہ دل میں شبہ رکھو۔ جاہلی سوسائٹی اور خود ساختہ قواعد و ضوابط اور اقدار اور پیمانوں سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہ ترک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، خواہ وہ خفیہ ہوں یا اعلانیہ ہوں، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں۔ ان کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہو یا دل، آنکھ وغیرہ کے ساتھ ہو، کیونکہ جو شخص گناہوں سے باز نہ آئے اور توبہ کیے بغیر اسے موت آ جائے، اسے ان کا بدلہ مل کر رہے گا۔ البتہ جو شخص سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنی کوتاہیوں پر نادم ہو جائے، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ترجمہ اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے۔ مشرکین بعض جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا نام لیتے تھے، یا وہ انہیں جوئے اور قمار بازی کے لیے ذبح کرتے تھے اور پھر پانسوں کے ذریعے انہیں تقسیم کرتے تھے۔ جو جانور طبعی موت مر جاتے تھے، ان کے گوشت کے معاملے میں وہ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے، اور ان کا استدلال یہ تھا کہ مسلمان اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت تو کھاتے ہیں، لیکن اللہ کے ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ یہ وہ کمزور اور بودے دلائل تھے جو انہیں شیاطین سکھاتے تھے۔ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جنی اور انسی شیاطین اپنے دوستوں کو غلط قسم کے تصورات دیتے ہیں تاکہ وہ اہل حق کے ساتھ جھگڑتے رہیں۔ زیر نظر آیت کریمہ میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ان کا گوشت کھانے سے باز رہو، کیونکہ ایسا کرنا فسق اور نافرمانی ہے۔ اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو تم بھی ان کی طرح مشرک ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو شارع اور قانون ساز تسلیم کرنا شرک ہے۔ یہ نہایت اہم موضوع ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم انشاءاللہ سورہ توبہ میں پڑھیں گے اتخذوا احبارہم ورہبانہم، انہوں نے یعنی عیسائیوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ جب حضرت عدی بن حاتم جو کہ پہلے عیسائی تھے اور پھر مسلمان ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، نصارہ تو اپنے علماء اور مشائخ کی بندگی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، وہ تو بندگی کرتے ہیں، انہوں نے ان کے لیے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا، اور یہ لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، یہی ان کی بندگی اور عبادت ہے۔ گویا قانون سازی کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، اور اگر کوئی شیخ یا کوئی مولوی یا کوئی بھی شخص قانون بنائے اور اللہ کی حرام کی بھی چیز کو حلال کرے اور حلال کی بھی چیز کو حرام کرے تو وہ قانون سازی کر رہا ہے اور اس کے ماننے والے شرک کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے، چاہے وہ دل کے گناہ ہوں یا اعضاء کے گناہ ہوں۔ دل کے گناہ بغض و حسد، حب مال، حب جاہ وغیرہ سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہم کو حلال رزق عطا کرے، اور ہم کو ہر قسم کے شرک سے بچا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔